الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ہم اقامت صلاۃ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی تعریف یہ بیان کی کہ ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ قرآن نے ذکر کیا یحافظون کا، کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اب یہ ایک جملہ جو تھا اس قدر پر اثر تھا اور اس معاشرے کے لیے یہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ جہاں کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے کہ چند نمازوں میں کوئی مسلمان حاضر نہیں ہے تو فوراً اس کے ہاں پہنچ جاتے، اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے، اور انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ شخص بیمار ہے یا اس کو کوئی عذر لاحق ہے۔ تو اس زمانے میں یہ بات اگر ہم احادیث طیبہ کی کتابیں دیکھیں اور اس دور کی جو احادیث ہیں اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافق بھی وہ نماز سے غیر حاضر نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ یہ ذکر کر دیا کہ منافقوں کی نشانی یہ ہے۔ تو اب اس کے بعد احادیث میں یہ آتا ہے کہ منافق جو ہوتے وہ بھی پھر ڈر کے مارے مسجد میں پہنچ جاتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں نماز کی یہ اہمیت ہو کہ ایمان والے تو آتے ہی آتے ہیں، منافقین بھی غیر حاضر نہیں رہتے۔ اب کیوں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس معاشرے کے اندر نماز کی اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ احادیث طیبہ میں یہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ شرک اور کفر میں اور انسان کے درمیان صرف ایک ہی فاصلہ ہے، کسی شخص میں اور اس کے مشرک ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں ایک ہی فرق ہے، وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ اور بعض روایات میں تو یہ فرمایا گیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے تو کفر کیا۔ اچھا، بعض علماء اس بارے میں اتنے حساس ہیں کہ وہ اس کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں کہ وہ حقیقتاً کافر ہو گیا، یعنی جو اگر اس کا ظاہری معنی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی اسلام نے واضح طور پر فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے وہ کافر ہوگا، کیونکہ مسلمان اور دوسرے شخص میں فرق ہی نماز کا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اور پھر جامع ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان عہد ہی نماز کا ہے۔ اور فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا بے شک تحقیق اس نے کفر کیا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس ایک وعید کے پیش نظر ہمیں وہ جو منافقین ہیں وہ بھی نماز میں شامل نظر آتے تھے، وہ بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو، ہمارے زمانے میں یہ پہلو نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم رائج کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ یہ تھا کہ جس میں نماز کا اہتمام نہ کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اچھا، آج بھی آپ تحقیق کر لیں، آپ میں سے جس کسی کے عزیز باہر بچے پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس معاشرے میں اگر کوئی شخص ورزش نہیں کرتا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ باہر کے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں ہر شخص آپ کو نظر آئے گا کہ جم جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں جو جم نہ جائے وہ کہتے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اب وہاں ہمارا بھی کوئی شخص جاتا ہے نا تو وہ وہاں جا کے وہ بھی جم جوائن کرتا ہے، کیوں؟ اس معاشرے کا رواج ہے یہ۔ اس معاشرے میں جو شخص ورزش نہ کرے، جم نہ جائے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کاہل اور سست تصور کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس معاشرے میں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے یا جو بے نمازی ہیں ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جیسے جو معدہ ہے ہمارا وہ کسی بھی نقصان دہ چیز کو قبول نہیں کرتا،
یا مکھیوں کے حوالے سے جو بات محققین بیان کرتے ہیں کہ وہ شہد کے اس چھتے میں کسی بیمار مکھی کو قبول نہیں کرتے، جو اس چھتے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اسے باہر نکال دیتے، جو کاہل ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، وہ اسے باہر نکال پھینکتے۔ اسی طرح بے نمازی کی اس معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے ہمیں اس معاشرے میں ہر شخص نمازی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے قریبی ہیں، ہمیں وہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی قائم کرنے والا بنا۔ اچھا یہاں ایک ذہن میں رکھیے گا، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی نماز پڑھنے لگ جائے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اب اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں رسول اللہ علیہ السلام بنیاد رکھ رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس معاشرے میں حکم کیا ہے کہ سوائے بے ہوشی کے، مجنون ہو، ان کے علاوہ کسی پر نماز معاف نہیں ہے۔ بیماری کی کیفیت ہو، عورت کا ایک معاملہ ہے جس پر یہ معاملہ ہے کہ جی اس کے لیے نماز معاف ہے، علاوہ ازیں کسی کے یہ معافی نہیں ہے، اور کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ اگر گھر کا سکون میسر نہیں ہے، تم سفر کی حالت میں ہو تو 2 پڑھ لو، معافی نہیں ہے۔ نماز سفر میں بھی معاف نہیں کی گئی، کہ سفر میں بھی کہا گیا کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز قصر کرو۔ اور اگر بیماری کا عالم ہے، بیماری کا عذر ہے، تو پھر بیماری کے اعتبار سے نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ پھر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کا حکم آیا، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھے گا، آنکھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ تو سارا ایک آرام کے سہولت کے معاملات ہو گئے۔ دوسری طرف میدان جنگ میں ہے، جنگ کا میدان ہے، اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی گئی۔ اگر معاف ہونی ہوتی تو جنگ کے میدان میں معاف ہو جاتی، اور اس دور میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، آمنے سامنے تیروں تلواروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، فرمایا نہیں، 2 جماعتیں کر لو، 2 جماعتیں کر لو، پہلے ایک آدھی نماز پڑھے اور وہ چلی جائے، پھر دوسری جماعت آ جائے، پھر وہ نماز اپنی ادا کرے، تاکہ دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، عین میدان جنگ میں، جنگ کے دوران بھی حکم ہے کہ نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ نماز خوف ادا کی جائے گی۔ اب دیکھیے، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، آپ کے رؤوف الرحیم ہونے کا کسے نہیں پتہ؟ آپ پتھر کھا کے بھی، ملک الجبال بھی آ جاتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ جی آپ حکم کریں، سارے آ کے سوال کرتے ہیں جی آپ حکم کریں ہم یہ کر دیں گے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالتے ان کے خلاف، صرف یہی جملہ ملتا ہے اللہ یہ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن ہمیں ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں نمازیں جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں جب نمازیں نہ پڑھی گئی تو یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف دعائیں ضرور کی تھی کہ یا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے اوپر پتھر کھا رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، ان کے خلاف دعا نہیں کر رہے، لیکن جہاں نماز ان کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے ان کے لیے وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے، اللہمان والحفیظ، ہم اس کی سنگینی کو اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس پر اتنی زیادہ ہمیں تاکید کی، بلکہ آپ احادیث اٹھائیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کا آخری وقت تھا اس دنیا میں تو میں نے آپ کے لب جو تھے نا جنبش کرتے ہوئے دیکھے، آخری وقت ہے اور آپ کے لب میں نے ہلتے ہوئے دیکھے۔ فرماتے ہیں میں نے کان لگائے تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ 2 باتیں جو وصیت کے طور پہ فرمایا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ
اس کا صدقہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز سے محبت کا صدقہ. ہم اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تجھے وہی اس محبت کا واسطہ جو رسول کریم علیہ السلام نماز سے کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق ہے ہم یہاں بیٹھے، ورنہ ہم سے بڑے بڑے مالدار، ہم سے بڑے بڑے اچھے خوبصورت حسین اللہ انہیں توفیق نہ دے تو وہ اس کے گھر بھی نہیں آ سکتے. اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت دے دے، ہمیں نماز سے اتنی محبت ہو جائے کہ ہم ہر جگہ پر جہاں کہیں جائیں بس نماز کا خیال کرنے والے بن جائیں. اقیم الصلاۃ، یہ قرآن نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو. تو متقین کی صفات میں پہلی نشانی ہے یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، اور دوسری نشانی ایمان والوں کی، تقوی والوں کی نماز کو قائم کرنا. اب وہ نماز کو قائم کرنا کتنا اہم ہے وہ ہم نے پڑھا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یقیمون الصلاۃ کی صداقت کا صدقہ ہمیں نماز قائم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین.